بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور کافی تعداد میں آئی ہوئی نیک مائیں اور بہنیں، اور بہت سے لوگ جو ماشاءاللہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جلسہ سننے آئے ہیں، اور کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، وہ لوگ جلسہ دیکھنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جلسہ سننے آئے ہیں اور کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آئے ہیں۔ بہرحال سننے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال مدرسے سے محبت ہے، جلسے سے محبت ہے، جبھی تو آئے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کی خصوصیت ہے ماشاءاللہ، عوام میں اور علماء میں بڑی محبت ہے آپس میں۔ عوام علماء سے جڑے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو ابھی مولانا نے اشارہ کیا تھا، جب تک عوام اور علماء، مدرسے سب جڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، انشاءاللہ اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ جب عوام علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور علماء عوام سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بہت ہی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اسلام کا۔ چنانچہ بخارا، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے پیدا ہوئے ہیں اور جن کی کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے بخاری شریف کا۔ امام بخاری جب بخارا میں حدیث کا درس دیتے تھے، 10,000 محدثین ان کے سبق میں بیٹھتے تھے، لیکن جب بخارا پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہوا، کمیونسٹ لوگ آئے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عوام کو الگ کر دیا اور علماء کو الگ کر دیا۔ علماء سے کہا تم عوام میں کیوں جاتے ہو؟ تمہاری شان بہت بڑی ہے، تم اونچے لوگ ہو، تمہارے پاس لوگ آئیں، تم کو عوام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہ ان کے گاؤں میں جاؤ، نہ جنازوں میں جاؤ، نہ شادیوں میں جاؤ، نہ تقریبوں میں جاؤ، نہ ان کے جلسے جلوس میں جاؤ، تم اپنے گھر پر، اپنے مرکز پر، اپنی گدی پر بیٹھے رہو۔ لوگ آئیں گے، اور عوام سے یہ کہہ دیا کہ جب علماء تمہارے کام کے نہیں ہیں، تمہاری تقریبوں میں نہیں آتے، تمہاری دعوتوں میں نہیں آتے، تمہارے گھروں میں نہیں آتے، تمہارے محلوں میں نہیں آتے، تو تم کو بھی علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عوام کو علماء سے اور علماء کو عوام سے کاٹ دیا۔ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیث اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث زبانی یاد ہے، 1,00,000 صحیح حدیث اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث زبانی یاد ہے۔ دوستو، ایک حدیث سند کے ساتھ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو کئی سال تک حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، سند کے ساتھ چند حدیثیں نہیں سنا سکتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری سند کے ساتھ جو ہے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ جب وہ درس دیتے تھے، 10,000 محدثین ان کے درس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب وہی بخارا جب عوام اور علماء میں دوری پیدا ہو گئی تو یہ صورتحال ہوئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں مجھے ہوائی جہاز پر ایک آدمی ملا، بات چیت ہونے لگی تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا بخارا کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ بخارا کے رہنے والے ہیں تو بتاؤ امام بخاری کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں خود امام بخاری کے خاندان کا ہوں اپنے بارے میں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ امام بخاری جن کو 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں اور ساری دنیا میں جن کا ڈنکا بج رہا اور جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، جب دین سے دوری ہوتی ہے تو انہی کی نسل میں ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہیں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں رہا۔ اس شخص کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں تھا، امام بخاری کے خاندان کا اور ان کے نسل کا تھا۔ تو دوستو، اللہ کی ذات بے نیاز ہے،
ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دین سے لگے رہیں گے، دینداروں سے لگے رہیں گے، علماء سے لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہم پر جھوم جھوم کے برسے گی، اللہ کی رحمتیں ہم پر اتریں گی۔ لیکن اگر ہم مدرسوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا، ہم نے علماء سے تعلق ختم کر دیا، دینداروں سے تعلق ختم کر دیا، اپنے بیٹوں کو عالم حافظ قاری بنانا چھوڑ دیا، تو یاد رکھو اللہ کی رحمتیں بھی ہم کو چھوڑ دیں گی۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ سے لگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں جو علماء سے محبت ہے، مدرسوں سے جو محبت ہے، دینداروں سے جو محبت ہے، اس محبت کو باقی رکھیے گا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہ مدنی دارالعلوم جو یہاں کا اچھا مدرسہ ہے، اور اچھا ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں۔ میں روڈ بھی پورا دیکھ کر آیا، روڈ بھی بھرا ہوا ہے، دور دور تک لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ دوستو، لوگوں کے دل کھینچے ہوئے ہیں، یہ محبت ہے مدرسے سے، اور یہ محبت مدرسے کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ابھی مدرسے کے ذمہ دار حافظ مامون الرشید صاحب اور دوسرے لوگ کئی مہینے سے محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل کو مدرسے کی طرف جوڑ دیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد مدرسے میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ دیوبند سے چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا، دیوبند سے چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے 5 بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں۔ کتنے بچے؟ 5 بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں حافظ کا کتنا درجہ ہے؟ میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، جب حضور پر قرآن اترتا تھا، جبریل قرآن لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، اور حضور کے اوپر قرآن اتار دیتے تھے۔ وہ قرآن کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دوں تو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گا، کانپنے لگے گا اللہ کے خوف سے۔ دوستو، وہی قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، حضور سخت سردی میں پسینے پسینے ہو جاتے تھے، حضور کی گھبراہٹ ہوتی تھی، الجھن ہوتی تھی، اور حضور پر بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی۔ اگر اونٹنی پر بیٹھتے تھے تو وہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمنا ہوتی تھی، یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں یہ میں یاد کر لوں، یہ مجھے بھولے نہ، مجھے یاد رہے، کوئی آیت میرے ذہن سے نکلے نہ، یعنی حفظ ہو جائیں آیتیں۔ یہ حضور کی تمنا ہوتی تھی۔ تو ایک طرف وہی اتر رہی ہوتی تھی، حضور پر بوجھ ہوتا تھا، دباؤ ہوتا تھا، وہی کی عظمت کا حضور پر احساس ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ حضور قرآن کو رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا، لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان مت ہلائیے، آپ مت رکھیے، آپ یاد مت کیجیے۔ دوستو، ہم بھی حافظ ہیں اور ہمارے حضور بھی حافظ ہیں۔ ہمارے استاد کہتے رٹو 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 رٹو، اور حضور کے استاد کہتے مت رٹو مت رٹو مت رٹو۔ ہم جب تک رٹیں گے نہیں، جب تک یاد نہیں کریں گے، قرآن یاد نہیں ہوگا۔ چنانچہ مکتب میں آپ چلے جائیے، بچے خوب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے، ہم لوگ دھیرے دھیرے پڑھتے تھے تو مار زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو، تو خوب جھوم جھوم کر پیچھے کا کپڑا جو ہوتا تھا سکڑ جاتا تھا، اتنا جھومتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے علیم الدین نام کے، تو وہ تو 3 قسطوں میں جھومتے تھے، 3 قسطوں میں جھومتے تھے، خوب جھومتے تھے۔ اور حافظ صاحب بھی کہتے تھے پڑھو پڑھو۔ ہمارا استاد زور سے نہ
پڑھنے پر مارتا ہے، ہمارا استاد کہتا پڑھو پڑھو پڑھو، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت پڑھیے مت پڑھیے مت رٹیے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک بہ لسانک ہے، آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت دی، انا علینا جمعہ و قرآن ہے، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں ڈال دینا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت، ہم خود قرآن آپ کے سینے میں ڈال دیں گے، کہتے ہیں فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کرا دینا، یاد کرا دینا اور زبان سے پڑھوا دینا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں تو جیسے ہم پڑھاتے ہیں ویسے ہی پڑھیے۔ تو دوستو حضور اسی طرح سے پڑھتے تھے جس طرح سے اللہ نے پڑھایا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کا مطلب اور معنی آپ کے دل میں ڈال دینا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کا حفظ، قرآن کا یاد کر لینا اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارے حضور رٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن آپ کو یاد کرا دوں گا۔ تو دیکھ رہے ہیں قرآن کا یاد کر لینا کتنا اہم ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے یہ 5 بچے اسی قرآن کو، جس قرآن کو حضور رٹ رہے تھے اور جس قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یاد کرا دوں گا، کتنا اہم ہے۔ آج ماشاءاللہ ان مدرسوں کی برکت سے 5 بچے ماشاءاللہ اسی قرآن کے حافظ ہو گئے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی دولت کی بات ہے۔ وہ چیز جس کی حضور فکر کر رہے ہیں، وہ چیز جس کی اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں، آج وہی چیز ان کے سینوں میں آ گئی ہے۔ دوستو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، قرآن زبانی یاد کر لیتا ہے، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے والد کو بھی بلائیں گے، حالانکہ والد عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، لنگی پہنے ہوئے دنیا میں رہتا ہے، وہ دوستو اس باپ کو بھی بلائیں گے، اور وہ باپ ادھر باپ کھڑا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے سے کہیں گے بیٹے پڑھو پڑھو پڑھو، وہ بیٹا جو حافظ ہو گیا قرآن پڑھے گا، فر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے قرآن شروع کرے گا، بیٹا 1 آیت پڑھے گا اور باپ کا 1 درجہ بڑھے گا، بیٹا 1 آیت پڑھے گا اور باپ کا 1 درجہ بڑھے گا۔ دوستو بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ایک ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، جب اس حدیث کو سناتے تھے تو وہ فرماتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے وہ درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا۔ ڈنڈا کیسے کھایا؟ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں یوں ہی نہیں، صبح فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اور استاد کو سناتے ہیں، دن بھر جو رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں بھولتے ہیں استاد تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے، تھپڑ ہی کا ناشتہ ملتا ہے، چھڑی سے مارتا ہے۔ تو مار کھا کھا کر ان بچوں نے قرآن کو یاد کیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں مفتی سعید صاحب کہ ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا ہے؟ باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو اسکول میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، باپ نے اس کو فیکٹریوں میں ملازم نہیں بنایا، باپ نے اس کو سڑکوں اور گلیوں پر آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ باپ نے سائیکل پر بیٹھا کر لا کر مدنی دارالعلوم میں اس کا داخلہ کرا دیا۔ باپ نے قربانی دی، آج باپ پھل پا رہا ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے اور باپ کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ دوستو وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ قرآن نہیں بنایا، وہ اس وقت کبھی افسوس کریں گے، بڑا افسوس کریں گے۔